بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ویڈیوز بنانے کا مقصد نہ تو فرقواریت کو ہوا دینا ہے، لیکن اسلام کا مزاج رہا ہے اور ہے بھی کہ احقاق ما هو الحق، حق بات کی نشاندہی کرنا اپنے علم کے مطابق ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہم بھی بحیثیت مسلمان اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں جس چور دروازے سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے کی اور نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آج سے نہیں 1400 سالوں سے علماء حق اس کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے اپنے بساط کے مطابق کر رہے ہیں۔ کوئی کتابیں لکھ کر رہا ہے، کوئی مناظرے سے کر رہا ہے، کوئی ٹی وی ٹاک شوز میں کر رہا ہے، کوئی اخبارات میں مضامین لکھ کر رہا ہے۔ ہم نے یہ پلیٹ فارم چنا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ بات کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک حق بات ہو۔ تو آج میں ایک اہل تشیع ایک دوست ہے، اس نے مجھے میسج بھی کیا اور کال کر کے بات بھی کیا اور سوال کیا۔ میں وہ سوال آپ کے سامنے پہلے دہراتا ہوں، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اس نے سوال یہ کیا کہ مولانا، آپ کی ویڈیوز دیکھی، اپنے عقائد کے بارے میں پہلے سے زیادہ علم حاصل ہوا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ آپ ہمیں جو کافروں کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہمیں کافر کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو باتیں ہمارے بارے میں آپ لکھتے ہیں وہ تو آپ اپنے کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ تو ہمیں کفر کا نہیں لگتا۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اسی دوست کے لیے اور اس طرح بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا، آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے کتابوں سے وہ عبارات نقل کریں جن عبارتوں میں ان کے ائمہ نے ان کے عقائد کو کافرانہ عقائد قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ رجال کشی ان کا ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 193 پر یہ لکھتا ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام ما انزل اللہ آیتا فی المنافقین الا وہی فی من ینتحل التشیع۔ ابو عبداللہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ نے منافقین کے بارے میں جو آیت بھی نازل کی ہے وہ تشیع کی طرف منسوب لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ منافقین کی آیتیں سب ان کے بارے میں ہیں۔ یہ امام جعفر صادق جس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، ہم اس کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اپنے اکابر میں سے شمار کرتے ہیں، یہ تو اس کو امام مانتے ہیں، اور یہ رجال کشی ان کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ منافق نفاق کفر سے بھی بدتر درجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دوسری عبارت سنو، فرماتے ہیں سمعت علی بن الحسین یقول ان قوما من شیعتنا سیحبوننا حتی یقولوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر۔
وما قالت النصارى فی عیسیٰ ابن مریم فلا ہم منا ولا نحن منہم. یہ بھی اسی کتاب کی عبارت ہے. کہ حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے ایک قوم عنقریب ہمارے ساتھ دوستی کا اظہار کرے گی، حتیٰ کہ ہمارے بارے میں وہ باتیں کہے گی جو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. وہاں تو بات ابن اللہ پر ٹک گئی ہے. یہاں تو شیعوں کے بعض فرقے وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین اللہ کہتے ہیں، الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ جو کیسانی فرقہ ہے، دوسرے فرقے بھی ہیں. تیسری عبارت سنو. اب ایک بندہ اگر اہل بیت میں سے کسی بھی بندے کی الوہیت کا قائل ہو، یا ابن اللہ ہونے کا قائل ہو، یا اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہو، تو اس کو ہم مسلمان سمجھیں، لیکن ان کے ائمہ خود مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. امام جعفر صادق وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، تو ہم سے کیا شکوہ کرنا. تیسری عبارت یہی کتاب ہے رجال کشی. اس میں عن ابن ابی یعفور قال کنت عند الصادق، امام جعفر صادق کے پاس میں تھا. اس دخل موسیٰ، یہ ایک بندہ تھا، موسیٰ کاظم آیا، فجلسا بیٹھ گیا. فقال ابو عبداللہ علیہ، یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا، یا ابن ابی یعفور ھذا خیر ولدی، یہ میرا بہترین سب سے محبوب بیٹا ہے. غیر ان اللہ عز وجل یذل بہ قوما من شیعتنا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو شیعہ ہیں ان کو اللہ گمراہ کر دے گا. فإنہم قوم لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان کو گناہوں سے اور شرک اور کفر سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. قلت جعلت فداک قد ارغب قلبی عن ہؤلاء، ابن یعفور کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرا تو دل ان سے پھر گیا، یعنی ایسے لوگوں سے مجھے نفرت ہو گئی. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ قال یذل بقوم من شیعتنا بعد موتہ جزعا علیہ، یہ گمراہ قوم ہمارے شیعوں میں سے وہ ہوں گے جو اس کے وفات کے بعد اس پر جزع اور فضا کریں گے. یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ کاظم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب وفات ہوگا تو اس پر جزا فضا کریں گے. تو موسیٰ کاظم پر جزا فضا کرنے والوں کو امام جعفر گمراہ کہتے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پورا مہینہ ماتم چلتا رہے، اپنے گریبانوں کو پھاڑ دیا جائے، اپنے اعضاء اور اپنے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تو کیا یہ گمراہی نہیں ہوگی؟ یہ بھی رجال کشی کی عبارت ہے. چوتھی عبارت سنو. ان علی علیہ الصلاۃ والسلام لما فرغ من قتال اہل البصرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اہل بصرہ کے قتال سے فارغ ہوئے تو اتاہ 70 رجلا من الزد، تو بنی زد کے 70 آدمی اس کے پاس آئے. فسلموا علیہ وکلموہ، انہیں سلام کیا، بات کی، بلسانہم، اپنے زبان میں، فرد علیہم بلسانی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زبان میں ہی ان کو جواب دیا.
وقال و فرمایا انی لست کما قلتم، میں اسی طرح نہیں ہوں جس طرح کہ تم کہتے ہو، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مخلوق ہوں، اللہ کا مخلوق ہوں۔ قال فابوا علیہ، انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ ایسے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وقالوا الہ انت ہوا، آپ تو نہیں الہ ہے۔ وقال لهم لئن لم ترجعوا عما قلتم فی، میرے بارے میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس سے اگر آپ باز نہ آئے، وتتوبوا الی اللہ تعالی، اور آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، لأقتلنکم، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال فابوا، پھر بھی انکار کیا، ان یرجعوا، رجوع سے، وهو یتوب، اور توبہ کرنے سے، فامر ان یحفر لهم آبار، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے لیے بڑے بڑے کنویں کھودنے کا حکم دیا، پھر ان کے درمیان سوراخ کر کے ان کو آپس میں ملا دیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پرو دیا، پھر ان کو ان کنویں میں پھینک کر ان کنووں کا منہ بند کر دیا۔ پھر ان میں سے ایک کنویں میں آگ جلائی جس میں کوئی آدمی نہ تھا، اس طرح سے دوسرے کنووں میں ان پر دھواں داخل ہو گیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ یہ بھی رجال خوشی کی عبارت ہے۔ یہ ان شیعوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ مانتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا کے طور پر آگ میں جھونکا، آگ میں جلایا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس یہودی نجات کے پیروکار تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ پھیلایا ہوا تھا، اور یہ شیعان علی ہی تھے۔ پانچویں عبارت، یہ بھی روضہ کلینی کی عبارت ہے، صفحہ نمبر 107 پر اس نے لکھا ہے، ابو الحسن یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے شیعوں کو چھانٹ کر دیکھوں تو ان سب کو صرف باتیں بنانے والے منافق پاؤں، اگر ان کا امتحان لوں تو وہ سب مرتد نکلیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیعوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چیز آئی کہ آج کا شیعہ، ان شیعوں میں اور ان شیعوں میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔ ان عبارتوں سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ کیا ہم جو شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں یا ہمارا جو نقطہ نظر ہے یہ بے علم ہے، بے ڈھنگا ہے، بے ترتیب ہے؟ بالکل نہیں۔ شیعوں نے امت کو ہمیشہ افتراق کا شکار کیا، ابتدا سے لے کر آج تک، اور یہ بالکل ایک متحازی اسلام بنا کے اپنے طرف سے اس کا نام اسلام رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ یہ صرف معلوماتی ویڈیو ہے، عقیدے کی درستگی کا ویڈیو ہے، اس سے کوئی دوسرا غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔